السلام علیکم جی دوستو، کیسے ہیں آپ؟ آج آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، کسی عام شخص کا دیا ہوا وظیفہ نہیں ہے۔ ویسے اگر اللہ کا کوئی ولی کوئی وظیفہ عطا فرما دے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح ولیوں کے سردار حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوئی وظیفہ کسی کو عطا فرما دیں، وہ بھی ہماری سر آنکھوں پہ ہے۔ اسی طرح اس کے اوپر چلے جائیے، کوئی صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ اگر کوئی وظیفہ کسی کو عطا فرما دیں تو اس کے بھی کیا کہنے۔ لیکن ایسا وظیفہ جو ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو، اس کے تو پھر کیا ہی کہنے ہیں کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، پتھر بول سکتے ہیں، درخت اپنی جگہ چھوڑ کر آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، ڈوبا ہوا سورج واپس آ سکتا ہے، چاند کے دو ٹکڑے ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ لہذا ایسا وظیفہ جو ڈائریکٹ ہمارے آقا علیہ السلام نے ایک صحابی کو بتایا ہو، اس کے تو کیا کہنے۔ لہذا آئیے اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ ایک صحابی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، آقا دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی، یعنی میں غریب ہو گیا، میرے پاس رزق کی کمی ہو گئی۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں وہ تسبیح یاد نہیں جو فرشتوں کی تسبیح ہے اور مخلوق کی تسبیح ہے، جس کے وسیلے سے روزی دی جاتی ہے؟ روزانہ صبح 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ پڑھ لیا کرو۔ اس کے پڑھنے سے دنیا تمہارے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ کچھ عرصے بعد وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ پھر حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس اتنا مال آ گیا ہے، اب میں دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں کہ اس کو کہاں رکھوں اور کہاں نہ رکھوں۔ تو اندازہ کیجئے ایسی تسبیح جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو ارشاد فرمائی اور انہوں نے اس تسبیح کو پڑھا، اس کو فیوز و برکات کیسے ملے یہ آپ نے سن ہی لیا ہے۔ لہٰذا ایسے لوگ جو کاروباری حوالے سے پریشان ہیں، ایسے لوگ جو رزق کے معاملے میں پریشان رہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس تسبیح کو روزانہ صبح کے وقت پڑھ لیا کریں۔ اس کا صحیح وقت سن لیجئے کہ صبح و صادق کے وقت، جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس وقت یہ تسبیح پڑھنی ہوتی ہے۔ ہمارے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کوشش کریں کہ سحری کا وقت جب ختم ہو جائے اور فجر کا وقت شروع ہو جائے، اس وقت پڑھ لیں۔ فجر کی جماعت سے پہلے پڑھ لیں۔ اگر شروع کر چکے تھے تو جماعت کا وقت ہو گیا، وہ تسبیح وہاں پر روک کر پہلے نماز پڑھ لیجئے، بقیہ کا عدد بعد میں پورا کیجئے۔ پھر بھی رہ جائے تو جماعت کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، البتہ سورج نکلنے سے پہلے اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ لہٰذا اس تسبیح کو خود بھی پڑھیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجئے۔ اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اپنا خیال رکھیے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔